راز آنکھیں تیری قسمت 2 اس قلم میں ہے نور قسط نمبر 60 3 سال بعد وقت کی دھول پڑتی یادیں کہانی کو کہیں اور لے کر جا چکی تھیں۔ اسلام آباد کہیں پیچھے رہ گیا، کہانی 3 سال آگے بڑھ گئی تھی، مگر وہ اجڑے رشتے پھر کبھی واپس نہ آ سکے۔ سارا خاندان بکھر گیا تھا، ہارون کبھی دوبارہ ارمان کو نہ دیکھ سکا۔ منال مسکرانا بھول گئی، سارے اسلام آباد کی زندگیاں معمول پر آ چکی تھیں، لوگ وہ حادثہ بھول گئے تھے، مگر وہ خاندان کبھی نہ بھول سکا کہ انہوں نے کیا کھویا۔ زوبیہ بیگم اور شیرازی صاحب پاکستان سے واپس لندن چلے گئے تھے۔ شیرازی ہاؤس 3 سالوں سے سنسان تھا، جب سے وہ گئی تھی اس کے بعد سے وہ گھر بند پڑا تھا۔ پھر کبھی کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ گھر کھولتا، وہاں داخل ہوتا، کیونکہ وہ گھر اجڑ چکا تھا۔ وہ کیا گئی، بہت ساری زندگیاں ساتھ لے گئی۔ وہ دن زندگی میں جب بھی آتا تکلیف ویسے ہی ہوتی تھی۔ ایک خاندان اجڑا تھا تو ایک اجاڑا گیا تھا، مگر کیا پھر قسمت نے کوئی کھیل کھیلا تھا؟ کیا وہ دونوں اب کبھی ان پنوں پر واپس نہیں آئیں گے؟ لندن میں موسم اپنے معمول پر تھا، اکتوبر کے دن چل رہے تھے، رات اپنے آخری پہروں پر تھی، کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ کوئی خوفزدہ خواب دیکھ کر چیختا اٹھا، اس کی چیخوں کی آواز پورے مینشن میں گونجی اور ہمیشہ کی طرح وہ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، ستارہ نے آس پاس دیکھنے کی کوشش کی، جلدی سے لائٹ آن کی تو وہ نظر آیا۔ اس کا سارا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ وہ سائڈ ٹیبل تک آئی، پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا، وہ سارا پانی پی گیا۔ اب لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ ستارہ جانتی تھی اب کیا ہوگا۔ وہ ہر روز رات کو اسی طرح اٹھ جاتا تھا، پھر بے ساختہ رونے لگتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے دن گھومے۔ وقت الگ تھا مگر جگہ یہی تھی۔ وہ 2 سال پہلے بھی ایسے ہی اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی، تم ٹھیک ہو؟ وہ رونے لگا، بے ساختہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے۔ میں پاگل ہو جاؤں گا ستارہ، یہ خواب میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ کون ہے وہ جو مجھے جینے نہیں دیتی؟ کیوں آتی ہے وہ میرے خوابوں میں؟ وہ اپنے بال ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچے چیخا۔ ستارہ کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ارمان، اسے بھول جاؤ۔ اب وہ کیا بتاتی کہ وہ کون تھی جو اسے یاد آتی تھی؟ ستارہ اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ سب ٹھیک ہے ارمان، وہ پیار سے کہہ رہی تھی، اس لیے حوصلہ دے رہی تھی، نرمی سے اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بچوں کی طرح رونے لگا۔ ستارہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ ارمان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تاکہ وہ ان خوابوں کے اثر سے باہر نکل آئے۔ وہ سب سمجھ رہے تھے کہ ان کی زندگیاں ختم ہو چکی ہیں، کہانی ختم، مگر اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہونے والی تھی۔ ارمان کی آواز اسے ہوش میں لائی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس خوفزدہ خواب دیکھ لیا تھا۔ سوری، تمہاری بھی نیند خراب گئی۔ وہ کافی نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ستارہ حیران ہوئی، یہ وہ ارمان عالم نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ ستارہ کے چہرے پر اب اضطراب جھلک رہا تھا۔ نہیں، میں تو باہر بیٹھی ہارون سے بات کر رہی تھی، وہ اس سے ایک کیس میں میری ہیلپ چاہیے تھی، میں سوئی نہیں تھی اس لیے تمہاری آواز سن کر اندر آ گئی۔ تم ریسٹ کرو۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی کمرے کی دہلیز پر کوئی نمودار ہوا۔ ممی؟ ستارہ اور ارمان نے ایک ساتھ پلٹ کر پیچھے دیکھا، جہاں اس کی 2 سالہ بیٹی دروازے میں کھڑی تھی۔ ارمان نے جلدی سے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کی اور خود کو نارمل کیا۔ وہ اپنے ننھے قدموں سے چلتی آگے آئی، اب ستارہ کی جھولی میں چڑھ کر بیٹھ گئی، اب ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان نے مسکرا کر اس کے گال پر پیار کیا۔ آپ تو سو رہی تھی، یہاں کیسے آئی؟ ستارہ نے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھا۔ وہ ستارہ کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ پھر ڈر گئے؟ وہ ارمان سے پوچھ رہی تھی۔ ارمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو میں آپ کے پاس ہو جاتی ہوں، پھر ڈر نہیں لگے گا؟ ارمان بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ ستارہ کی جھولی سے اتر کر ارمان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اتنی سی عمر میں بہت ہی ذہین تھی، الفاظ پورے اور اچھے سے بولنے آتے تھے۔ ذہانت اس نے ستارہ سے وراثت میں پائی تھی۔ زرش، ارمان کو تنگ مت کرو، چلو ہم اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ زرش صاحبہ نے غصے سے ماں کو گھورا۔ میں تنگ کر رہی ہوں کیا؟ ساتھ ہی ارمان سے سوال پوچھا۔ ارمان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو، اسے میرے پاس رہنے دو ستارہ۔ اس سے پہلے ستارہ کچھ کہتی ارمان کی بات پر خاموش ہو گئی۔ یہ تمہیں تنگ کرے گی، وہ بیٹھ سے اٹھتی جیسے سمجھا رہی تھی۔ بیٹیاں تنگ نہیں کرتی، صرف پیار لیتی ہیں، اور اگر تنگ کرے گی تو میں دیکھ لوں گا، تم جاؤ آرام کرو۔ ارمان کی بات حتمی تھی، وہ نرمی سے بات سمیٹ گیا۔ ستارہ ان دونوں پر آخری نگاہ ڈالتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ ارمان کے پاس بیڈ پر لیٹ گئی، اب اسے اپنے دن بھر کے قصے سنا رہی تھی کہ آج اس نے یشل کے ساتھ کیسے جھگڑا کیا۔ یشل سارم اور ہائیکا کا بیٹا تھا، زرش سے کچھ ماہ ہی بڑا تھا، دونوں سارا دن لڑتے رہتے تھے۔ ستارہ تو ان کی لڑائی سے بہت عاجز آ چکی تھی۔
وہ کمرے سے باہر نکلی تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھتے پتھر ہو گئی۔ اس کے بالکل سامنے باسط کھڑا تھا۔ ستارہ نگاہیں چراتی اس سے کوئی بات کیے بنا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ باسط نے ارمان کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے ان دونوں کو دیکھا۔ پتہ نہیں وہ ارمان کو کون کون سے قصے سنا رہی تھی کہ ارمان کی ہنسی کی آواز سارے گھر میں گونجنے لگی۔ باسط کو یاد نہیں اس نے آخری بار ارمان کو اتنا ہنستے ہوئے کب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ ایک آخری نظر اس نے ارمان پر ڈالی جس کے سینے پر زرش سر رکھے لیٹی کچھ کہہ رہی تھی اور ارمان اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہنس رہا تھا۔ یہ منظر کتنا خوبصورت اور مکمل تھا۔ باسط ان دونوں کو اکیلا چھوڑے واپس کمرے کی جانب پلٹ گیا۔ اگر ہم اسی مینشن کے نیچے والے فلور پر جھانک کر دیکھیں تو ایک کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا نظر آئے گا۔ کمرے میں روشنی تھی۔ روشنی کے ساتھ کسی کی مدھم سی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اگر تم اندر جھانک کر دیکھو تو تمہیں وہ عورت حجاب کے حالے میں چائے نماز پر بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی نظر آئے گی۔ وہ زوبیہ بیگم تھیں جو اب ایک ہی بات دہرا رہی تھیں۔ اللہ تمہاری جانوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ بس تمہیں آزماتا ہے۔ اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا۔ یہ دہراتے ان کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ کوئی تھی جو یاد آئی تھی۔ ایک بھولا بسرا منظر آنکھوں کے سامنے ابھرا۔ انہوں نے آس پاس دیکھا تو یہ کمرہ اسلام آباد میں موجود شیرازی ہاؤس کے لاؤنج میں بدل گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی کسی بات پر مسلسل ناراض لگ رہی تھی۔ زوبیہ بیگم اس کے پاس کھڑی تھیں۔ چلو بس بھی کر دو غصہ، زرین نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کا بیٹا بہت برا ہے، اتنے گھنٹے پہلے کہا تھا کہ مجھے کیک کھانا ہے، اب تک نہیں آیا۔ زوبیہ بیگم مسکرا دی۔ آنے دو اسے آج، دیکھنا میں اس کی کیسے کلاس لیتی ہوں۔ زوبیہ بیگم کی بات سنتی زرین کی آنکھیں چمکی۔ آپ سچ میں انہیں ڈانٹیں گی؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں تو اور کیا بھائی، میں تو تمہاری ٹیم میں ہوں۔ اپنے اس آوارہ بیٹے کو ڈانٹنا تو پڑے گا جس سے اپنی بیوی بچے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ زوبیہ بیگم مصنوعی خفگی سے بولی تھیں۔ زرین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ دنیا کی بیسٹ ساس ہیں۔ وہ اگلے ہی پل ان کے سینے سے جا لگی تو زوبیہ بیگم ہنس پڑی۔ نہیں جی، میں تمہاری ساس نہیں، ماں ہوں۔ اب یعنی کہنا چھوڑ دو، مجھے بھی ارمان کی طرح ممی کہا کرو۔ زرین نے نم مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے، تو آج سے میں آپ کو ممی ہی کہوں گی۔ اس بات پر دونوں ایک ساتھ ہنس پڑیں۔ چلو آؤ، تمہارے سر پر مالش کرتی ہوں۔ زوبیہ بیگم نے تیل پکڑے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گئی تو وہ اس کے بالوں میں ہلکی ہلکی مالش کرنے لگیں۔ ممی آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے، قسم سے کتنا سکون مل رہا ہے، وہ مسرور سی بولی۔ پھر زوبیہ بیگم ہنس پڑیں۔ ایک دم سے سارا فسون ٹوٹا۔ وہ حال میں واپس آئیں تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار انہیں ممی کہا تھا، اگلی بار کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب وہ جائے نماز سمیٹ کر اٹھ گئی تھیں۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ ارمان کے کمرے کا دروازہ کھولے اندر جھانک رہی تھیں۔ جہاں وہ زرش کو اپنے سینے سے لگائے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا سو گیا تھا۔ کسی نے دل کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ منظر کتنا تکلیف تھا، کیوں تھا؟ کیا ہوتا اگر یہاں آج وہ ہوتی جس کا نام وہ انیا رکھنا چاہتا تھا؟ وہ اپنے آنسو قابو کرتی اسی خاموشی سے پلٹ گئی۔ ماحول میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ اگر ہم لندن کی فضاؤں سے میلوں دور پاکستان کی سرزمین پر جھانک کر دیکھیں تو یہ عصر کا وقت تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے اسلام آباد کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ لوگ اپنی زندگی میں مصروف تھے، یوں جیسے 3 سال پہلے جو ہوا اس کا شبہ تک کسی کی عقل میں بھی نہ تھا، مگر کوئی تھا جو آج بھی ماضی میں کھڑا تھا۔ اگر ہم اسلام آباد کے رہائشی ایریا میں جھانک کر دیکھیں تو یہ رہائشی بلڈنگ کا منظر تھا جس کے 7ویں فلور پر ایک فلیٹ کی بالکنی میں کوئی کھڑی تھی۔ بلیک کلر کے ڈھیلے سے ٹراؤزر شرٹ میں اس کی خوبصورت بال ہوا میں بکھر تھے، اس کی کمر پر جیسے ایک عجیب سا رقص کر رہے تھے۔ فلیٹ بہت خوبصورت تھا، 2 کمروں پر مشتمل اوپن کچن اور لاؤنج سے ملحقہ وہ بنانے والے کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ ٹھنڈی ہوا میں سانس لیتی دور کہیں افق میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ 28 سالہ منال سکندر خان تھی۔ منال آپ ہی؟ آواز سرگوشی جتنی تھی۔ اچانک کسی نے مسکرا کر اسے پکارا۔ منال نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا مگر فلیٹ سارا خالی تھا، اس کے سوا یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ منال کے چہرے کی رنگت زرد ہو چکی تھی۔ یہ وہ مسکرانے والی لڑکی نہیں تھی، یہ 3 سال پہلے والی منال سے بہت مختلف تھی۔ اس کے چہرے کی شادابی جیسے کسی نے نچوڑ ڈالی تھی۔ وہ نڈھال سی بالکنی سے نکلی اور صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسلنے لگے۔ اس نے اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکایا۔ اب چھت کو دیکھتی وہ ماضی میں ہی کھو گئی تھی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ لوگ لاہور سے شادی اٹینڈ کیے واپس اسلام آباد آئے تھے، تو کیسی قیامت تھی جو اس پر ٹوٹی۔
زرین چلی گئی، اس کی بہن اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ شاپنگ مال سارا تباہ ہوا تھا، بہت سارے لوگوں کی لاشیں ملی تھیں، کچھ لاشیں ایسی بھی تھیں جن کے چتھڑے ہوا میں بکھر گئے تھے، وہ بھی نہیں ہی تھی۔ ایسی بے نام موت کیوں مقدر بنی؟ اسے آج بھی اپنی وہ سسکیاں یاد تھیں، وہ ہارون کی باہوں میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے رو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، زرین کو کچھ نہیں ہو سکتا، تم تو یہاں تھے ہارون، تم نے میری بہن کو کیوں نہیں بچایا؟ وہ کتنی خوش تھی، اس کی تو سالگرہ تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے میری بہن واپس لا کر دو، اولاد کی طرح پالا تھا میں نے اسے، میں نے ایک ماں کی طرح 4 سال اس کی حفاظت کی تھی۔ وہ ہارون کا گریبان پکڑے رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، اپنے اندر کا غبار باہر نکال رہی تھی۔ مگر کہتے ہیں نا کہ جانے والے واپس نہیں آتے، بس پیچھے گلٹ رہ جاتے ہیں۔ کسی چیز کے مل جانے کے بعد اسے کھونے کی اذیت جانتی ہیں آپ؟ سالوں پہلے یہ سوال اسے زرین نے پوچھا تھا، تب منال اس بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی، آج وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ اس روز زرین کیا کہنا چاہتی تھی۔ پلیز واپس آ جاؤ زرین، کاش مجھے ایک موقع ملتا، میں تمہیں نئی زندگی دے دیتی۔ کیوں ہوا ایسا؟ کیوں؟ میں کیسے تمہارے غم سے نکلوں گی؟ ماما کو کھونے کے بعد تمہیں کھونے کی ہمت نہیں تھی میرے اندر۔ کاش میں آنکھیں کھولوں اور تم میرے سامنے ہو، کاش کوئی مجھ سے میری زندگی لے کر تمہیں واپس کر دے۔ وہ زرین سے سچی محبت کرتی تھی، ایسی محبت جس میں کوئی لالچ یا حرص نہیں تھی۔ اس نے واقعی زرین کو کسی ماں کی طرح سنبھالا تھا، مگر آج وہ خود بہت بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ اس حادثے میں زرین کی لاش کی تصدیق نہیں ہوئی تھی، بس شہیدوں کو دفنا دیا گیا تھا۔ زرین کی قبر کون سی تھی، کہاں تھی، کوئی نہ جان سکا۔ ارمان کے سر اور کمر پر گہری چوٹیں لگی تھیں۔ جب اسے ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ وہ کوما میں جا چکا ہے، اسے کسی اچھے ہاسپٹل میں لے جائیں جہاں اس کا علاج ہو سکے۔ تو پھر شیرازی صاحب اور زوبیہ بیگم ارمان کے علاج کے لیے 24 گھنٹوں میں ہی لندن چلے گئے، کیونکہ اس کی حالت کریٹیکل تھی۔ پورے 6 ماہ بعد ارمان کو ہوش آیا تھا۔ وہ فزیکلی تو ٹھیک ہو گیا، مگر شاید مینٹلی آج بھی اسی حادثے میں اٹکا ہوا تھا۔ اس دن کے بعد ارمان واپس پاکستان نہیں آیا، شیرازی صاحب نے اسے آنے نہیں دیا۔ زرین کے جانے کے بعد ایک چیز تھی جو اچھی ہوئی تھی، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اب پہلے جیسا روڈ نہیں رہا تھا۔ ماں باپ کے ساتھ اس کا رشتہ بہتر ہو گیا تھا۔ ارمان اب کیسا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ 3 سالوں میں اس کی ارمان سے نہ کبھی بات ہوئی، نہ کوئی ملاقات۔ ہارون کے سر پر سارے پولیس اسٹیشن کی ذمہ داری آ چکی تھی۔ ارمان نے ابھی تک پولیس کی نوکری چھوڑی نہیں تھی، بس وہ ایک لمبی لیو پر تھا۔ اس کی وہ کرسی آج بھی خالی تھی۔ ہارون اس کی جگہ پر نہ تو آنا چاہتا تھا، نہ کبھی آنے کی گستاخی کر سکتا تھا۔ اس وجہ سے ہارون کا کام بڑھ گیا تھا۔ اس حادثے کے کچھ ہفتوں بعد سکندر صاحب نے اس کی سادگی سے رخصتی کر دی تھی۔ منال اس چیز کے لیے تیار نہیں تھی، مگر باپ کے حکم پر سر جھکا دیا۔ ان دونوں کی شادی کو 3 سال ہونے والے تھے، مگر کہیں دور ایک خلا سا آ گیا تھا۔ اکثر ہارون گھر سے غائب رہتا، کتنے کتنے دن اس کے کیسز ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ وہ منال کو وقت دینے کی پوری کوشش کرتا، مگر منال اپنے خول میں لپٹ کر رہ گئی تھی، ضرورت سے زیادہ بات نہ کرتی، نہ ہی وہ پوچھتا۔ 2 ماہ پہلے اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی تو ہارون اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر کی باتیں آج بھی منال کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ آپ کی وائف شدید ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ دماغ انسانی جسم کا ایک حصہ ہے، اس پر جتنا زور ڈالا جائے یہ انسان کو اتنا ہی تباہ کر دیتا ہے۔ اور مسز منال، آپ بھی اپنے دماغ پر بہت زیادہ سٹریس ڈال رہی ہیں۔ اس طرح اگر آپ ڈپریشن کی مریضہ رہیں گی تو جان تک جا سکتی ہے۔ منال کی آنکھوں سے آنسو بہتے اب کن پٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ ایک بار پھر کانوں میں ڈاکٹر کی آواز پڑی، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اب یہ سوال ہارون سے ہوا۔ 3 سال ہونے والے ہیں۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے کیبن میں ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر کے چہرے پر پہلی بار تفکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ کی وائف کنسیو بھی نہیں کر پا رہی، اگر ایسا ہو بھی گیا تو بھی مس کیریج ہو جائے گا۔ اب ڈاکٹر کا رخ منال کی جانب تھا۔ کیا ماں نہیں بننا چاہتی؟ منال خاموش رہی، جیسے اسے کچھ بھی سنائی نہ دے رہا ہو۔ ڈپریشن چھوڑ دیں، اپنی زندگی میں خوش رہیں اور خود کو موقع دیں۔ آپ ماں بنیں گی تو ایک نئی زندگی آپ کی لائف میں آئے گی، اس کے ساتھ مصروف ہوں گی تو ہر غم ذہن سے نکل جائے گا۔ منال کی رگوں میں جیسے غصے کا ابال تیز ہوا۔ میری بہن کوئی غم نہیں جو مصروف ہونے کے بعد ذہن سے نکل جائے، ماں بن کر پالا تھا میں نے اسے۔ ڈاکٹر کو دیکھتے اس نے نہایت ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب دیا، آپ انہیں پلیز کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، ایسے تو یہ اندر ہی اندر ختم ہو جائیں گی۔ ہاں شاید پاگل ہی ہوں میں۔ ڈاکٹر ابھی اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، مگر منال اٹھ کر کیبن سے باہر نکل آئی۔ ہارون ڈاکٹر سے معذرت کرتا منال کے پیچھے ہی باہر بھاگا۔ پھر کچھ دن ان دونوں کے درمیان اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے منال سے ایسی بات کی تو وہ پھٹ پڑے گی
اور ہارون اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، ورنہ وہ خود چاہتا تھا کہ اس کی اولاد ہو تاکہ منال اپنے بچے میں مصروف ہو جائے اور زرین کا غم کچھ ہلکا ہو جائے۔ بہت دنوں بعد دوبارہ وہ اس سے بات کر سکا۔ بہت ہمت کرتے۔ اس روز منال اور ہارون کی آخری بار بات ہوئی تھی۔ پھر اس سے فون آ گیا اور اسے کسی کیس کی وجہ سے شہر سے باہر چلا گیا، مگر جانے سے پہلے منال سے بات کر کے گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب ان دونوں کی آخری ملاقات اور آخری باتیں گھوم رہی تھیں۔ اس دن بھی وہ کمرے کے صوفے پر بیٹھی ونڈو سے باہر خلا میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی جب ہارون اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ منال، میری جان، یہ کیا حال کر لیا تم نے اپنا؟ تم ایسی تو نہیں ہوا کرتی تھی۔ کیوں بھول جاتی ہو کہ کوئی ہے جو تم سے محبت کرتا ہے، تمہاری وجہ سے جی رہا ہے؟ تمہیں اس طرح تکلیف میں دیکھتے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس بات کا تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ بہت محبت سے اس کے بال اپنے ہاتھوں سے چھوتے پوچھ رہا تھا۔ منال نے بس نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ان نگاہوں میں ہارون کے لیے نرمی تھی۔ بولی وہ اب بھی کچھ نہیں۔ ہارون نے ایک گہری سانس لی، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ 3 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، میں چاہتا ہوں کہ ہماری بھی اولاد ہو، تم ڈاکٹر کی بات کیوں نہیں مانتی؟ کس بات کا ڈپریشن لے کر بیٹھی ہو؟ کچھ تو بتاؤ، کوئی مسئلہ ہے؟ مجھ سے شیئر کرو۔ وہ نرمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ منال کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس کی بات پر بے ساختہ ہی منال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ماں نہیں بننا چاہتی؟ کیا میں نہیں چاہتی کہ ہماری اولاد نہ ہو؟ کس عورت کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ ماں بنے؟ زخمی لہجے میں سوال پوچھا۔ ڈاکٹر کے سامنے تو وہ خاموش رہی تھی، مگر ہارون کے سامنے وہ کھلے کتاب بن جایا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہارون کا کلیجہ چھلنی چھلنی ہوتا جا رہا تھا۔ یہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم اپنی زندگی اور اپنی خوشیوں کی طرف دیکھتی ہی نہیں ہو؟ تم کیوں ان سب کے بارے میں نہیں سوچتی؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ آخر کب تک وہ دوسروں کی وجہ سے تکلیف میں رہے گی؟ اسے بھی زرین اور اروان کے ساتھ ہوئے حادثے کی تکلیف تھی، مگر اپنا گھر تو نہیں تباہ کر سکتا تھا نا۔ منال، کچھ تو بولو۔ منال خاموش رہی تو اس نے دوبارہ پوچھا، نہیں بننا مجھے ماں؟ وہ اس کے بار بار کہنے پر چیخ پڑی۔ وجہ جاننی ہے نا تمہیں؟ تو سنو۔ پھر میں آج تک اس حادثے سے باہر نہیں نکل سکی۔ جب بھی کچھ سوچتی ہوں، کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو میرے سامنے زرین کا چہرہ آ جاتا ہے۔ وہ صرف میری بہن نہیں تھی، وہ میرے لیے میری پہلی اولاد تھی۔ میں نے اسے ماں بن کر پالا، کسی ماں کی طرح اس کی حفاظت کی تھی۔ جو وہ مجھ سے بچھڑی تو 6 ماہ کی پریگننٹ تھی۔ وہ بچہ میرے خوابوں میں آ کر مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے کیوں اسے اور اس کی ماں کو نہیں بچایا۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ اس بچے کا کیا قصور تھا، میری بہن کو کس بات کی سزا ملی۔ ایسی اذیت ناک موت وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ میں جب یہ سوچتی ہوں نا کہ وہ آگ میں جلی ہوگی، اس سے کتنی درد ہوئی ہوگی، تو مجھے اس بچے کا خیال آتا ہے۔ وہ ماں بننے والی تھی، اسے اس کی بچے سمیت مار دیا گیا۔ وہ بچہ مجھے راتوں کو سکون سے سونے نہیں دیتا، تو کیسے بن جاؤں میں ماں؟ مجھے نہیں بننا ماں۔ ہاں، میں ماں نہیں ہوں، نہ مجھے پتا ہے کہ ماں کیسی ہوتی ہے، لیکن میں نے اسے ماں بن کر پالا تھا۔ وہ میری پہلی اولاد تھی۔ میں اس کے بعد اب کبھی ماں بننا ہی نہیں چاہتی۔ تمہیں اولاد چاہیے تو دوسری شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جاؤ اور خوش رہو، بس مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اپنے بال ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچتے پوری طاقت سے چیخی، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ کپ کپاتی اب اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ اور ہارون تو جیسے پتھر ہو گیا۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی بہن کی موت کے غم سے آج تک باہر نہیں نکل سکی، مگر منال اس قدر اذیت میں ہوگی یہ اسے اندازہ نہ تھا۔ بنا کچھ کہے وہ اس کے قریب ہوا، اس کے ماتھے پر لب رکھے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ بے ساختہ ہی رو پڑی۔ نہ جانے کب سے اندر یہ غبار دبا کر رکھا تھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے سکون نہیں آتا۔ وہ بھی بڑبڑا رہی تھی۔ ہارون اسے کوئی تسلی دے رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا، شاید یہ کہ اسے کوئی اولاد نہیں چاہیے، بس منال ٹھیک رہے، یا شاید یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، یا شاید یہ کہ تم میری زندگی میں پہلی اور آخری ہو، جب قسمت میں ہوا تو اولاد ہو جائے گی۔ مگر منال کو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ ماضی کی اس یاد سے باہر نکل آئی۔ 2 ماہ ہو گئے تھے اس دن کے بعد سے وہ واپس نہیں آیا، اور نہ اسے دیکھا تھا۔ وہ بے چین تھی، مگر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ غم اندر ہی اندر دبائے بیٹھی تھی۔ نہ جانے وہ کیس میں الجھا ہوا تھا، مگر اب منال کو عادت ہو گئی تھی اکیلے رہنے کی۔ کبھی کبھار مریم اس سے ملنے یہاں جاتی، کبھی وہ بھی خان ہاؤس چلی جاتی۔ ہارون نے کبھی اسے کسی کام کے لیے بھی نہیں روکا۔ مغرب کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو منال جیسے ایک گہرے خواب سے جاگی، اور وہ صوفے سے اٹھ کر اندر جا رہی تھی۔
چند منٹ بعد وہ حجاب کے حالے میں جائے نماز پر کھڑی نماز پڑھ رہی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بس آنسو نکلتے گئے۔ نہ جانے کیوں اب دماغ میں عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ یا اللہ، کیا میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں؟ مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے؟ نہیں، مجھے تو بس اپنی بہن واپس چاہیے۔ اللہ، آپ تو غفور الرحیم ہیں، آپ کن فرما دیں تو سب ہو جائے۔ لیکن کیا میں بانجھ ہوں؟ میں نے آج تک اس بارے میں نہیں سوچا، مگر ڈاکٹر نے ایسا کیوں کہا؟ وہ جیسے اب نئے خدشے میں پڑ گئی تھی تو عورت ہی، اور عورتوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں، وہم آ جانا بہت عام ہے۔ میں نے آج تک اولاد کا تصور بھی نہیں کیا، مگر یا اللہ، اگر ہارون اولاد چاہتا ہے تو اسے اولاد سے نواز دینا۔ لیکن میں ابھی کسی ننھی جان کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک بری ماں ہوں، اپنی بیٹی جیسی بہن کی حفاظت نہیں کر سکی، اس لیے مجھے ابھی اولاد نہیں چاہیے۔ اگر میں ہارون کے حق میں اچھی بیوی نہیں ہوں تو اسے مجھ سے بہتر کوئی اور عطا کر دینا۔ یہ الفاظ وہ کیسے ادا کر رہی تھی بس وہی جانتی تھی۔ دعا مانگ کر وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتی اٹھی۔ دوپہر کو کھانا کھایا تھا، اب اس کی بھوک اڑ چکی تھی۔ وہ کمرے میں موجود سائڈ ٹیبل تک آئی، سائڈ ٹیبل دراز کھولا اور نیند کی گولیاں نکالیں، ہمیشہ کی طرح 2 منہ میں ڈالیں اور پانی کے ساتھ نکل گئی۔ اب وہ بیڈ پر لیٹ رہی تھی۔ گزرے عرصے میں اس کی نیند نہ آنے والی بیماری نے بھی زور پکڑ لیا تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے سے نیند کی گولیاں کھا کر سوتی تھی، اور وہ جانتی تھی اس کے بعد سے اگلی صبح سے پہلے ہوش نہیں آئے گا۔ وہ چند ہی منٹوں میں سو چکی تھی۔ اسلام آباد شہر پر رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اگر ہم کہانی کے اس حصے کو چھوڑ کر واپس ماضی کے پنوں کی طرف چلیں تو کراچی شہر جو کہانی میں بہت پیچھے رہ گیا تھا، اب وقت کے پنوں پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر تارے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے۔ یہ اسی رہائشی بلڈنگ کا منظر تھا جو سالوں سے اپنے ستونوں کے سہارے کھڑی تھی۔ اگر ہم اس کے 5ویں فلور پر جھانک کر دیکھیں تو اس فلیٹ کے لاؤنج میں ایک صوفے پر وہ بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ حجاب میں لپٹا اس کا چہرہ روشن تھا، آج بھی اتنا ہی حسین۔ اس کے چہرے پر نور کی عجیب سی روشنی تھی۔ وہ آج بھی ویسی ہی حسین تھی جیسی پہلی نظر میں حویلی کے کچن سے نکلنے پر نظر آئی تھی۔ وہ 46 سالہ ماہر ارمان حیدر خان تھی۔ کوئی اسے اب دیکھ لیتا تو بے ساختہ کہتا، حسن اس عورت پر ختم ہوا۔ پاس ہی دوسرے صوفے پر وہ بیٹھی تھی، ہیزل گرین آنکھوں والی شہزادی، مگر آج اس کے چہرے کی جوت بجھی ہوئی تھی۔ ماہر نے تلاوت کرنے کے بعد قرآن پاک اس کی جگہ پر رکھا۔ اب وہ ایزل کے پاس آ کر بیٹھی۔ 21 سالہ ایزل جو گزرے 4 سالوں میں مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ ایسے دمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند، مگر آنکھوں کی چمک جیسے کسی نے نوچ ڈالی تھی۔ ماہی جیسے ہی اس کے پاس بیٹھی، اس نے اپنا سر ماہی کی گود میں رکھ دیا۔ کیا بات ہے، ایسے مرجھائی ہوئی کیوں ہو؟ ماہی نے محبت سے پوچھتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ممانی، یہ انتظار اتنا تکلیف کیوں دیتا ہے؟ اس نے عجیب سا سوال کیا۔ ماہی کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ انتظار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان گھٹ گھٹ کر مرنے لگتا ہے؟ ماہی کا ہاتھ اپنے دل تک گیا۔ تم کس کا انتظار کر رہی ہو جو ایسی باتیں سوچ گئی تم؟ ماہی مسکرا کر بات بدل گئی۔ انتظار کر رہی ہوں آپ کے بیٹے کے واپس پلٹنے کا۔ وہ بہت بدل گیا ہے ممانی۔ پہلے وہ میرے بنا سانس تک نہیں لے پاتا تھا، میرے بنا کھانا اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، مجھے دن میں ایک بار ضرور دیکھ نہ لیتا تو اسے رات نیند نہیں آتی تھی، مگر اب تو وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس دنیا میں کوئی ایزل جمال بھی رہتی ہے۔ پڑھائی کو وہ جنون بنا چکا ہے، ڈاکٹر بننا اس کی خواہش نہیں، اب ضد بنتا جا رہا ہے۔ وہ اپنا کیریئر بنانے میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اپنی بیوی کو ہی زندگی سے نکالتا جا رہا ہے۔ ماہی خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتے کچھ سوچ رہی تھی۔ آپ بتائیں نا، انتظار ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ بھی تو سالوں سے انتظار کر رہی ہیں۔ اس کی آواز سے ماہی نے دیکھا۔ ایزل، انتظار ایک کھیل ہے، کبھی انتظار زندگی ہے، کبھی امید ہے، کبھی مایوسی ہے، اور اب کبھی موت، جو اس دلدل میں ایک بار دھس جائے پھر باہر نکلنا مشکل نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ انتظار کبھی ختم نہیں ہوتا، چاہے وہ 2 گھنٹوں کا ہو یا 20 سالوں کا۔ ایزل کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا نا؟ وہ بات بدل گئی۔ ماہی کے چہرے پر اب کرب ابھرا۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ حوصلہ۔ اگر انتظار کرنے والے میں حوصلہ نہ ہو تو وہ انتظار نہیں کر سکتا۔ مجھے دیکھو، 20 سالوں سے انتظار کر رہی ہوں اپنی بچی کو دیکھنے کا، اسے واپس پانے کا۔ یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ میں انتظار کرنا جانتی تھی، یہ اس وجہ سے تھا کہ میرے اندر انتظار کرنے کا حوصلہ تھا۔ جس کے اندر انتظار کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا تو وہ کبھی بھی انتظار نہیں کر سکتا۔ ایزل نے اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر ہی دھکیل دیا۔ ماہی کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ تم کچھ کھاؤ گی؟ بنا کر لاؤں؟ ماہی بات بدل گئی۔ ایزل نے نفی میں سر ہلایا۔
نہیں، میں بس ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، میں بہت تھک گئی ہوں ممانی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اچھا، اگر گھر جانا چاہتی ہو تو تمہارے ماموں سے کہوں، تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ ماہی کی بات پر ایزل نے رخ موڑے کمرے کی جانب دیکھا جہاں ارمان لیپ ٹاپ پر کوئی اہم کام کرتا نظر آیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے گھر نہیں جانا۔ آرزو پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ماما بابا لاہور گئے ہوئے ہیں، باقی ایان بھائی تو آدھی رات کو آفس سے آتے ہیں۔ خالی گھر مجھے خوف دلاتا ہے، مجھے نہیں جانا۔ اور جیسے ماہی کی آغوش میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو تم بھی چلی جاتی لاہور؟ ماہی نے مسکرا کر کہا۔ میرا دل نہیں تھا۔ وہ رخ پھیر گئی۔ اتنے میں مین ڈور کلک ہوا اور وہ گھر میں داخل ہوا۔ اچھا، تو ایک کام کرو، جاؤ کمرے میں جا کر سو جاؤ، یہاں تو کمفرٹیبل بھی نہیں ہو۔ وہ جو دروازہ بند کر رہا تھا، کانوں میں ماہی کی آواز پڑی۔ نہیں، ماموں کام کر رہے ہیں، کمرے میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ان دونوں کو دیکھ چکا تھا۔ تو تم سے کس نے کہا اس کمرے میں جاؤ؟ غالباً یہاں دوسرا کمرہ بھی ہے۔ ماہی کی آواز میں جیسے شرارت تھی۔ ایزل نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے بیٹے کے کمرے میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ غصہ تھی، یہ اس کی آواز سے ظاہر تھا۔ وہ صرف میرے بیٹے کا کمرہ تو نہیں ہے، میری زرین کا کمرہ بھی ہے۔ میرے بیٹے کو چھوڑو، تم میری بیٹی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ زرین کے ذکر پر ایزل خاموشی سے صوفے سے اٹھی تو نگاہ اس پر پڑی جو اسی خاموشی کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایزل کی آنکھوں میں نمی ابھری، بنا کچھ کہے وہ پلٹی اور کمرے میں چلی گئی۔ ماہی نے رخ موڑے پیچھے دیکھا تو وہ کھڑا نظر آیا، بلیو کلر کی فٹ بال ٹیم کا لباس پہنے، پسینے پسینے ہوا، ابھی گھر پہنچا تھا۔ 22 سالہ سلیمان حیدر خان، جو گزرے 3-4 سالوں میں مزید ہینڈسم اور وجیح ہو چکا تھا۔ ماہی کی آنکھوں میں بھی ناراضگی تھی۔ ماما، وہ پیار سے کہتا آگے آیا۔ بس جاؤ، کہ جھوٹی محبت کا دکھاوا میرے ساتھ نہ کیا کرو۔ بلڈنگ کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، مگر بیوی سے 2 منٹ بات کرنے کا وقت نہیں۔ ماہی کے چہرے پر جیسے آج نو لفٹ کا بورڈ لگ چکا تھا۔ سلیمان نے بیچارگی سے ماں کو دیکھا۔ جاؤ، جا کر پہلے اسے مناؤ، اس کا منہ ٹھیک ہوا تو مجھ سے بات کرنے آنا۔ وہ سختی سے حکم دیتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ سلیمان نے ماتھا مسلا، پھر اپنی جیب سے موبائل نکالے، چند کلک کیے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ زرین کے بیڈ پر لیٹی سر تک بلینکٹ اوڑھ چکی تھی۔ سلیمان ایک نظر اسے دیکھ کبرڈ کی جانب بڑھا، اپنے کپڑے نکالتے وہ واش روم میں گھس گیا۔ 15 منٹ بعد وہ شاور لے کر فریش ہوتا گرے پینٹ اور وائٹ شرٹ میں باہر نکلا۔ ایک نظر پھر اس بیڈ تک گئی، اس سے پہلے وہ کچھ کہنے کو لب کھولتا مین ڈور کی گھنٹی بجنے پر گہرا سانس لیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ واپس کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں پیزا اور آئس کریم تھی۔ وہ چیزیں اپنے بیڈ پر رکھتے ایزل کے پاس اس بیڈ پر بیٹھا۔ ایزل، محبت سے پکارا، مگر جواب ندار۔ وہ جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے، سوئی تو نہیں ہوگی۔ ایزل، میری بات سنو یار، اس نے جیسے درخواست کی۔ ایزل نے غصے کا اظہار کرنے کے لیے کروٹ بدلی اور سلیمان کی جانب کمر کر دی، جس کا واضح مطلب تھا اسے کوئی بات نہیں کرنی۔ سلیمان نے بالوں میں ہاتھ پھیرے، خود کو ریلیکس کیا۔ بٹر فلائی، بہت محبت سے کہتے اس کے کان کے پاس جھکا۔ میری جان ناراض ہے مجھ سے، مگر وہی خاموشی۔ دیکھو، میں نے اپنی بٹر فلائی کے لیے پیزا اور آئس کریم منگوائی ہے، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے اور یقیناً تمہیں بھی لگ رہی ہوگی۔ چلو آؤ کھاتے ہیں، ورنہ پیزا ٹھنڈا اور آئس کریم میلٹ ہو جائے گی، پھر کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ سلیمان کی باتوں کے جواب میں ایک لمبی خاموشی۔ تھک ہار کر سلیمان نے بلینکٹ پکڑا اور اسے نرمی سے اس کے چہرے سے پیچھے کیا۔ اس کی سوچ کے عین مطابق رونے کا مشغلہ جاری تھا۔ سلیمان کے اندر کہیں اندر جیسے لاوے دہک اٹھے، اس کا رونا تکلیف دے رہا تھا، بہت زیادہ۔ سلیمان نے پیار سے اس کے چہرے پر آئے بال ایک سائڈ کیے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کی آنسو صاف کرنے چاہے جب وہ سلیمان کے ہاتھ جھٹک گئی۔ سلیمان نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے جب ایزل کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی اور اگلے ہی پل ایک مکہ پوری قوت سے اس کے سینے پر دے مارا۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ زخمی شیرنی کی مانند غرائی۔ ہو شکر تم کچھ بولی تو صحیح۔ سلیمان نے مسکرا کر گہرا سانس لیا کہ بے ساختہ ایزل کو اپنے بولنے پر افسوس ہوا۔ دور رہو مجھ سے، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ سلیمان نے دوبارہ اس کے بال اپنے ہاتھوں سے سنوارے تو وہ چیخ پڑی۔ اور یہ بات ایک بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے؟ سلیمان نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھا۔ ہٹو پیچھے، میں یہاں نہیں رکوں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر سلیمان نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ بٹر فلائی، محبت سے پکارا۔ ایزل کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ مر گئی تمہاری بٹر فلائی، جنازہ پڑھ لو، وہ اسی غصے سے چلائی تھی۔ اچھا۔ سلیمان تھوڑا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا تو ایزل نے سکون کا سانس لیا اور اب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایسی بات ہے تو میں نوال کو کال کر کے بلا لیتا ہوں، اگر میری بٹر فلائی مر گئی ہے تو میرے پیسے ویسٹ ہو جائیں گے نا۔ اب مجھے عادت نہیں ہے اکیلے پیزا اور آئس کریم کھانے کی،
تو نوال مجھے اچھی کمپنی دے گی۔ اس کی بات پر ایزل کے کانوں میں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس نے تکیہ اٹھا کر پوری قوت سے سلیمان کے منہ پر دے مارا۔ سلیمان! وہ چیخ پڑی۔ اس کی چیخ کی آواز ساتھ والے کمرے میں گئی۔ ارمان نے ماہی کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی، یقیناً وہ اس لڑائی کو انجوائے کر رہی تھی۔ سلیمان کے چہرے پر وہ تکیہ کسی پتھر کی طرح لگا۔ بامشکل وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور نوال کو کیوں؟ اس نیلم چڑیل کو بھی بلا لو جو ہر وقت تمہارے ساتھ چپکی ہوتی ہے۔ سلیمان نے چونک کر ایزل کو دیکھا۔ ارے یار، وہ کوئی میری دوست تھوڑی ہے، وہ تو بس کلاس فیلو ہے، میری تو بس ایک دوست ہے۔ ایزل نے اسے کچا چبا جانے والی نگاہوں سے گھورا۔ نوالی تو ہے میری ایک دوست۔ اور ایزل جو اس کے منہ سے کچھ اچھا سننا چاہتی تھی، اس کا حلق تک جل گیا۔ اب چیخنے کی سکت ختم ہو گئی تو وہ سلیمان کے مزید قریب ہو کر بیٹھی۔ اچھا، وہ ایک واحد دوست ہے، تو میں کون ہوں؟ وہ اب سچ میں پوچھ رہی تھی۔ آخر وہ اس شخص کی زندگی کے کس مقام پر موجود ہے؟ اب لہجے میں کوئی شکوہ، غصہ، گلہ نہیں، بس ایک سوال تھا۔ سلیمان نے اس کے قریب آنے کا فائدہ اٹھاتے جلدی سے اس کی کمر کے گرد بازو لے جا کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ سلیمان سے دور ہونے کی کوشش کرتی، وہ اس کے کان کے پاس جھکا سرگوشی کر گیا۔ تم تو جان ہو، تم تو میرا دل ہو، میری دھڑکن ہو، تم میری زندگی ہو، میری لائف پارٹنر ہو، پارٹنر ان کرائم ہو۔ کوئی تمہاری جگہ نہیں لے سکتا کیونکہ تم بیوی ہو میری، اس سے تو میری ایک عام لڑکی کا میری بیوی سے کوئی میچ نہیں، تو مقابلہ کیسا؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، اس کا ایک ایک لفظ جیسے سحر باندھ رہا تھا، اور ایزل اس کے سحر میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ساکت رہ گئی، دل پتھر ہو گیا۔ یا زبان یا جسم اسے اندازہ نہ ہو سکا۔ وہ اب اس کا سر اپنے سینے سے لگاتا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی وہ رونے لگی۔ پہلے وہ بے آواز رو رہی تھی، پھر اونچی آواز میں، پھر سسکیوں اور ہچکیوں سے۔ سلیمان خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا، جانتا تھا وہ روئے گی ضرور۔ جب اس کا رونا کم ہوا تو بالآخر وہ بولا، آئی ایم سوری ایزل، میں جانتا ہوں میں تمہیں ٹائم نہیں دے پاتا، بس یونیورسٹی لائف کی وجہ سے کچھ مصروف ہو گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے دل سے نکل گئی ہو، یا پھر تمہارا مقام اور مرتبہ میری زندگی میں کم ہو گیا ہے۔ نرمی سے اس کے بال تھپکتے ہوئے وہ آہستگی سے سمجھا رہا تھا۔ اس کی آواز نہیں تھی، وہ سحر تھا جو ایزل کے کانوں میں اتر رہا تھا۔ وہ تو سالوں سے اس شخص کے سحر میں مبتلا تھی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ تم مجھ سے جھوٹ بولتے ہو، خفگی سے ایک اور شکایت کی۔ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ سلیمان حیران ہوا۔ تم کہتے ہو تم پڑھ رہے ہو، مگر تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ سب جانتی ہوں میں۔ وہ اتنے مضبوط لہجے میں بولی تھی کہ بے ساختہ سلیمان نگاہیں چرا گیا۔ میں یہ سب صرف ہم دونوں کے لیے کر رہا ہوں۔ ایزل نے بےحد حیرت سے اسے دیکھا۔ ہمارے لیے؟ مگر کیوں؟ کس چیز کی کمی ہے کہ تم ڈبل ڈبل کام کر رہے ہو؟ وہ جیسے پھٹ ہی پڑی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم بہت اچھی زندگی گزارو۔ اگر ابھی سے محنت کروں گا، کوئی کام کروں گا، پیسے کماؤں گا، کل کو اپنے قدموں پر کھڑا ہوں گا، تو ہی پھر ہماری شادی ہوگی نا۔ اور شادی کے بعد 100 طرح کے خرچے ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی چیز کے لیے ترسو۔ میں چاہتا ہوں کہ بس تم کوئی بھی خواہش کرو، میں فوراً پوری کروں۔ میں اتنا قابل ہو جاؤں کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اس لیے میں کوئی تانا نہیں مار رہا، مگر ایک سچ بات ہے کہ تم ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، جو ہمارے اس چھوٹے سے فلیٹ میں ویسی بات نہیں ہے۔ نہ ہی ہمارے یہاں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جو کچھ ہے تمہارے سامنے ہے۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے الفاظ ایزل کے دل میں کانچ کے ٹکڑوں کی طرح پیوست ہوتے جا رہے تھے، جیسے دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہو۔ تمہیں لگتا ہے سلیمان کہ میں پیسوں کے بنا نہیں رہ سکتی، یا پھر میں ایک امیر گھر میں پیدا ہوئی ہوں تو میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکوں گی؟ ایسا نہیں ہے سلیمان، تم مجھے کمرے کے گھر میں بھی رکھو گے تو میں خوشی خوشی رہ لوں گی۔ اے سی افورڈ نہیں کر سکو گے تو میں پنکھے میں تمہارے ساتھ گرمی گزار لوں گی۔ تم ایک وقت کا کھانا کھلا سکو گے، میں عزت سے کھا لوں گی۔ مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تمہارا وقت چاہیے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم مجھ سے پڑھائی کے بہانے یونیورسٹی کے بعد 2 جگہ ٹیوشن دینی شروع کر چکے ہو تاکہ تمہارے پاس پیسے آئیں۔ ٹھیک ہے، اپنے خرچے کے لیے کرو، مگر میرے لیے کچھ مت کرو۔ تم جیسے ہو مجھے ویسے ہی قبول ہو۔ ہاں، میں مانتی ہوں میں ایک امیر گھر سے تعلق رکھتی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے لاکھوں کے کپڑے پہننے کا شوق ہے۔ میں 2000 کا سوٹ پہن کر بھی تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ ہر تعلق صرف پیسے پر شروع اور پیسے پر ہی ختم نہیں ہوتا۔ کچھ تعلق وفار وقت مانگتے ہیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی، مجھے تمہارا وقت چاہیے، مجھے تمہارا وقت چاہیے، تمہاری محبت چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم پہلے جیسے ہو جاؤ، جیسے 2-3 سال پہلے ہوا کرتے تھے، وہ بے فکر، بے پرواہ اور بے نیاز سلیمان جو کالج جایا کرتا تھا۔ تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، تم کتنے بدل گئے ہو۔ کتنے کتنے دن تو مجھے فون بھی نہیں کرتے۔ تم نے مصروفیات کو اپنی زندگی کا حاصل کر دیا ہے۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سلیمان خاموشی سے نگاہیں جھکا گیا۔ وہ جانتا تھا وہ سچ ہی کہہ رہی ہے۔ ایزل، اس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ اس کے بعد درمیان میں ہی کاٹ گئی۔ میرے لیے کوئی ایفرٹس مت کرو، تم جیسے ہو مجھے ویسے ہی قبول ہو، اپنے لیے کرنا چاہتے ہو تو کرو، میں تمہیں تمہارے لیے نہیں روکوں گی، لیکن پلیز یہ ہمارے درمیان جو دوری کھڑی کر دی ہے اسے ختم کرتے ہیں، مجھ سے تمہاری بے رخی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ سلیمان کو تکلیف ہوئی۔ اوکے، آئندہ تمہیں اگنور نہیں کروں گا، تمہیں روز ٹائم دوں گا، بس رویا مت کرو، اس کے آنسو صاف کرتے محبت سے کہا۔ ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ چند پل لگے تھے ایزل کو خود کو نارمل کرنے میں۔ چلو یار، بھوک لگی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں۔ وہ دوبارہ اس کا دھیان پیزے اور آئس کریم کی طرف کر چکا تھا، اور اب ایزل اپنی جان میں واپس آ چکی تھی اور اس ایزل کو کھانے کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ جلدی سے پیزے کا ڈبہ اٹھا کر اپنے اور سلیمان کے درمیان رکھ چکی تھی، اور اب ایسے بے نیاز ہو کر کھا رہی تھی جیسے دنیا میں سب سے زیادہ خوش یہی ہو۔ اسے پرسکون دیکھتے سلیمان ہنس دیا۔ اگر رشتوں میں دوری آ جائے تو بات کر کے معاملات حل کر لینے چاہیے، نہ کہ ہنگامے میں آ کر تعلق مزید خراب کریں۔ باتیں کرنے سے تعلق سیکیور اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اب وہ دونوں کسی دوسری بات پر بحث کر رہے تھے۔ یہ پیس میرا ہے۔ اس سے پہلے وہ پیس کا ٹکڑا منہ میں ڈالتی سلیمان اس کے ہاتھوں سے وعدہ کھایا ٹکڑا چھین کر اپنے منہ میں ڈال چکا تھا۔ ایزل کو ہاتھوں سے اس کا بچہ چھین کر کھانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور اب اس کے کندھے پر مکوں کی برسات ہو چکی تھی۔ سلیمان اب خفگی سے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ ایک عرصے بعد لگ رہا تھا جیسے دوبارہ یہ فلیٹ گھر بن چکا ہے۔ باہر کراچی شہر پر رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ اگر ہم واپس لندن کی سرزمین پر جھانک کر دیکھیں تو یہ رات کا منظر تھا۔ ایک بار پھر لندن پر رات اتر چکی تھی۔ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ سارا وجود پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ عالم، وہ اس سے پکار رہی تھی۔ حکم کرو عالم کی جان۔ ارمان عالم اس کے بال سلاتے بہت نرمی اور محبت سے پوچھا، آپ خوش تو ہیں نا؟ ارمان نے اسے مزید قریب کرتے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تمہاری موجودگی میں مجھے خوش رہنے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی، تمہارا میرے ساتھ ہونا ہی میری خوشی ہے زری۔ اور جیسے پرسکون ہو گئی۔ اب ایک دوسرا منظر ابھرا۔ میں چاہتی تھی کہ میں آپ کی اتنی لاڈلی بن کر رہوں کہ لوگ دیکھ کر کہیں جان وارتے اپنی بیگم پر، اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی ہے۔ شکریہ مجھے اتنی محبت اور عزت دینے کے لیے۔ وہ کتنی خوش تھی، یہ اس کے چہرے سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر کوسے قزح کے سارے رنگ بکھرے پڑے تھے۔ ہاں، یہ تو صحیح کہا، جان تو میں وارتا ہوں اپنی بیگم پر۔ وہ اس کا گال سہلاتا محبت سے چوب لہجے میں بولا، پھر وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ اس کے لمس میں محبت تھی، عمل میں شدت تھی۔ چند پل بعد اس کا چہرہ چھوڑے اس کی گردن پر جھکا۔ زرینہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ اس کی بیرڈ کی وجہ سے اس کی کھجلی ہو رہی تھی۔ ارمان نے اس کی گردن اور گلے پر لب رکھے، پھر ہلکا سا دباؤ دیتے وہاں اپنے دانت کاڑے۔ وہ جو ہنس رہی تھی اگلے ہی پل اس کی ہنسی چیخ میں بدلی۔ عالم، اس نے خفگی سے پکارا۔ ارمان اب ہنس رہا تھا۔ یہ منظر بھی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اب ایک تیسرا منظر ابھرا۔ ابھی سے شہزادی مت کہیں، اگر بیٹا ہوا تو آپ کو دکھ ہوگا۔ ارمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اسے اپنے قریب کی اپنے حصار میں لیتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرا دل کہتا ہے بیٹی ہی ہوگی، میں جانتا ہوں، اس لیے تو میں ابھی سے اپنی شہزادی ہی کہوں گا۔ اور زرین بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا، پھر تو آپ نے نام بھی سوچ لیا ہوگا؟ وہ اب لاڈ سے اس کے سینے پر اپنی ٹھوڑی ٹکائے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔ ارمان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ہاں، سوچ تو لیا ہے۔ اور زرین کی آنکھیں چمکی۔ اچھا، تو پھر کیا نام رکھیں گے؟ اس نے تجسس کے مارے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ بتا دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ بات بدل رہا تھا۔ زرین نے خفگی سے اسے گھورا۔ نہیں، مجھے ابھی بتائیں، مجھے ابھی جاننا ہے۔ وہ بضد تھی۔ ارمان نے دھیرے سے اس کے کان کے پاس جھکتے ایک سرگوشی کی۔ ہماری بیٹی کا نام ہوگا انیا، انیا ارمان عالم۔ آوازیں، منظر، چہرے، حال ماضی سب گڈمڈ ہونے لگے۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ زمین پر گرتی دکھائی دی۔ اس کے لبوں سے ایک چیخ نکلی، زری! اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا۔ نیند جھٹکے سے اڑی اور وہ لمبے لمبے سانس لے کر خود پر قابو پا رہا تھا۔ جلدی سے سائڈ ٹیبل کی جانب پلٹا اور اب پانی گلاس میں ڈالے اور سارا پانی ایک ہی سانس میں پی گیا۔ اب وہ بلینکٹ پھینکتے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زری، انیا، بس وہ یہ نام دہرا رہا تھا۔ میری بیوی بچہ مجھ سے چھینا ہے نا تم لوگوں نے؟ تم سب کو تباہ نہ کر دیا تو میں بھی ارمان عالم نہیں۔ آنکھوں میں جیسے بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ اس نے کمرے کے کونے میں پڑی ہاکی اسٹک اٹھائی، پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا جیسے آج سب تباہ کر دے گا۔ وہ کہاں جا رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سارا شیرازی مینشن اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ستارہ کی طبیعت آج خراب تھی، وہ گہری نیند سو رہی تھی، ورنہ وہ ارمان کو اس تباہی سے روک لیتی۔ اب قسمت ہی جانے کیا ہونے والا تھا۔ جاری ہے۔